اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو ایک اہم واقعہ بتانے والا ہوں جو آپ نے اس صورتحال میں جب میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا، وہ میرے ساتھ وہ چیز پیش آئی اور جو میں نے عمل کر کے میں گیا تھا، اور اس عمل کی طاقت سے، اس عمل کی برکت سے، اللہ کی خاص رحمت اور فضل سے جو حالات مشکل میں ڈال سکتے تھے وہ ٹل گئے، اور ایسا بہتر کام ہو گیا، ایسی صورتحال بن گئی کہ اللہ کریم نے میرے اہل خانہ کو اس بلا سے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ ایسا ہے کہ 2013 میں مجھے جب حرمین شریفین سے بلاوا آ گیا حج کا، تو میرا گھر جو ہے وہ فیصل آباد کے خالد گارڈن میں تھا۔ یہ 2013 میں جو لوگ خالد گارڈن کی تفصیلات کو جانتے ہیں، یا جو لوگ وہاں پہ اس کے جو منتظم تھے، ان کو سب کو پتہ ہے کہ میرا اکیلا گھر تھا اس وقت۔ میں نے اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ کو جو حافظ و ناصر جو ہے وہ جان کر وہاں پہ گھر بنا لیا تھا۔ ادھر سے حج کا بلاوا آ گیا۔ اب گھر میں میری اہلیہ ہیں، میرے بیٹے ہیں 2، اور میری بہو ہے، تیسرا بیٹا جو ہے وہ رات کو جاب پر چلا جاتا ہے، اور میری اس بہو کے 2 چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ معصوم بچے ہیں، تو وہ گھر اکیلا ہے۔ تو میں نے دوستوں سے، اپنے جو مفتی صاحب سے، ان سے مشورہ بھی کر کے کہ کیا حفاظت کی غرض سے کتا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ہم ایسی صورتحال میں؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں حفاظت کی غرض سے رکھ سکتے ہیں، شوق سے نہیں۔ تو میں نے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک السیشن جو ہے وہ حفاظت کے پہرے داری کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ رکھیں۔ تو ہوا یہ کہ شام کے وقت میری اہلیہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ خریداری کرنے کے لیے ٹاؤن سے باہر گئی ہیں، تو وہ جب مغرب کے بعد واپس آئی ہیں تو وہ السیشن جو ہے وہ دروازے جب وہ اندر انٹر ہوئی ہیں تو وہ کبھی ان کا پلو پکڑتا، اور وہ جو گھر کی بیگ پہ ایک چھوٹا سا پیسیج جو ہے ہم رکھتے ہیں، وہ کولر ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈرائنگ روم کے، اس پہ وہ کولر لگا ہوا تھا، تو وہ کبھی ان کا پلو پکڑے اور کولر کی طرف جائے، پھر تو وہ اس نے بیٹے سے کہا کہ یہ کوئی معاملہ ہے، یہ کوئی چیز ہے یہاں پہ، یا کوئی بندہ چھپا ہوا ہے، یہ کیوں اس طرف جاتا ہے بار بار اور پھر ادھر آتا ہے ہمیں سونگ کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے کولر کے پاس، تو وہ بڑا وہ جو ہے نا وہ ہانپ رہا تھا وہ جو السیشن ہے، تو دیکھا کولر کے اندر ایک اژدہا جو ہے وہ، ایک جو کوبرا ہے وہ اپنا پھن پھیلا کے جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ وحشی جو ہے جانور ہیں۔ تو وہ صورتحال دیکھ کر وہ گھبرا گئے، تو انہوں نے وہ گیٹ کے قریب جو ہے وہ چوکیدار سعید نام کا جو بندہ تھا اس کو یہ بتائی صورتحال۔ وہ آیا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا باجی یہ تو بڑا خطرناک سانپ ہے، یہ میرے اکیلے سے جو ہے نا وہ یہ قابو نہیں آئے گا، تو میں اپنے بچوں کو اور دوسرے 1-2 لوگوں کو بھی لاتا ہوں۔ تو وہ چنانچہ وہ گئے، وہ بلا کے جو ہے نا وہ ان کو لائے، اور بڑی مشکل سے، بڑی مطلب انہوں نے ایک ترتیب سے، طریقے سے، وہ گاؤں کے لوگ تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس طرح کا جو سانپ ہے اس کو کیسے قابو کرنا ہے، کیسے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ مارنا ہے۔ تو پھر انہوں نے بڑی مشکل سے وہ چھڑی سے، جیسا کہ وہ یہ بچے مجھے بتاتے ہیں بعد میں، اس کو سانپ کو جو ہے نا وہ باہر نکالا اور پھر اس کو مارا۔ تو وہ السیشن جو ہے وہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بچوں نے کہ اس کو کہیں دفنا دیں، اس کو کہیں دبا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا یہ ڈاگ جو ہے وہ اس کو منہ مار لے اور اس کا زہر جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت ٹال دیا۔ اچھا میں نے کیا کیا؟ تو کیا اسے میری سمجھداری کہیں گے یا اللہ پر توکل کہیں گے کہ میں نے حج پہ جاتے ہوئے کیا عمل کیا تھا کہ اس طرح کی بلائیں جو ہیں، وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہوئے اور وہ ٹل گئے، اور اللہ کی خاص رحمت ہوئی، اور میرے بچے، میرا مال، اسباب، ہر چیز جو ہے وہ محفوظ رہے۔ میں نے حج پر جانے سے پہلے یہ کیا کہ میں نے اپنے گھر کے جو مین دروازہ تھا اس کے دونوں جو ہے وہ کواڑ، وہ دونوں جو طاق ہیں وہ پکڑ کے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قریش
11 मरतबा पढ़ी और सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये मैंने पढ़ी है। कुछ 7 मरतबा ये पढ़ी और फिर मैंने ये दुआ की कि अल्लाह करीम मैं तो तेरे घर जा रहा हूँ, तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा पाक पर हाज़री के लिए जा रहा हूँ, तेरे हरमैन शरीफैन की हाज़री के लिए जा रहा हूँ। ये बुलावा भी तेरी तरफ से आया है। मैं इस घर को, इस घर के मकीनों को और इसमें जो मौजूद मालो असबाब है वो तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ, तू इसकी हिफाजत फरमाना। फिर ये हुआ कि इतना बड़ा सांप कोबरा वो घुस आया घर में, वो कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है था, कोई भी नुकसान कर सकता था। अल्लाह करीम ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि उसको मार दिया गया और ये मामला जो है ये टल गया। किससे टल गया? कोई अमल नहीं किया लंबा चौड़ा, सिर्फ ये किया है कि सफ़र पर जाने से पहले 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें। ले इलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। और सूरह इखलास पढ़ी है और उसके बाद दुआ करके इसको अल्लाह के सुपुर्द करके और घर से बाहर निकलें तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ लें तो अल्लाह करीम जो है वो बड़ी उनकी रहमत जो है उसकी वुसअतों का अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। तो बस ये देखें, ये कमाल हुआ। वो इस तरीके से अल्लाह करीम ने उस सूरत हाल को टाल दिया कि सब देखकर हैरान रह गए कि किस तरह से ये हो गया। तो अल्लाह करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कुरान मुक़द्दस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।